اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ ہے سبحان الذی، اور 15واں پارہ ہے، یہ بنی اسرائیل ہے ہماری سورت، اور 17 نمبر کی ہے، اور پارٹ ہے ہمارا 8، اور یہ رکو 7 سے آج ہم 8 تک پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ اور یہ چھوٹا سا ہی رکو ہے، نہیں تو ہم یہاں تک پڑھ لیں گے، آگے تک پڑھیں گے 80 تک، یہ 80 تک پڑھیں گے، 10 آیتیں آج ہم پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو یہ حرف لین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ساکن سے پہلے زبر اور واو ساکن سے پہلے زبر، ان دونوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ حرف لین معروف آواز سے ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ دال میں قلقلہ ہے، یہ قاف میں بھی قلقلہ ہے، یہ بھی قلقلہ ہے، یہ بھی قلقلہ ہے، یہ جو ریڈ کا یہ ہے نا، یہ اورنج سے یہ قلقلہ ہیں، یہ جیم میں ہے، یہاں پہ بھی جیم میں ہے، یہ دیکھیں بہت زیادہ اس میں قلقلہ آ رہے ہیں اس والے رکوع میں۔ اور قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ والے حروف 5 ہوتے ہیں، قاف توئے با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب الجدین ہے۔ ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، اور کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا، بس ان 5 میں ہوگا، قاف توئے با جیم دال۔ چلے اب ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ اور یہ اقلاب کا قاعدہ، یہ غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹا سا میم ہے نا، یہ آیت نہیں ہے، یہ پڑھا جائے گا، پڑھنے میں آئے گا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ آتا ہے، یہ یا تو تنوین ہوتا ہے یا نون ساکن، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتے ہیں، یا نون ساکن ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، اس کے بعد با بھی ہوتا ہے، اسی لیے یہ غنہ اور اخفا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یوم تدعو کل اناس بامامہم فمن اوتیا، دیکھیں نون ساکن بعد الف ہے تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے، جیسے لکھا ویسے ہی پڑھیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ بھی اخفائی، اس اخفائی بلو کلر کے، نون کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ یہ ساری مدہ پہ ہی جا رہی ہے، اس میں تنوین پہ جا رہی ہیں ساری آیتیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ رکو تو ہو گیا، لیکن ہم یہ بھی پڑھیں گے 3-4 لائنیں بھی۔ عاقمس، دیکھیے یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، الف لام دونوں نہیں حروف پڑھے جائیں گے، اور نہ واو پڑھا جائے گا، میم لگے گا سیدھا سواد میں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ حرف لین ہے ساکن سے پہلے زبر۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ، سلے کا مطلب ہوتا ہے آگے ملا کے پڑھنا، عسیٰ یا پڑھا نہیں جائے گا اس کا، ان یبعثک، دیکھیں جب پہلے جزم والا حروف ہوتا ہے پھر تشدید والا حروف ہوتا ہے، تو اس کو ہجے میں لگائیں گے، رواں میں اس نون کو نہیں پڑھیں گے، اس کی جگہ یا کو لگا کے پڑھیں گے، تشدید والی کو، یہ والی کو، یہ با میں قلقلہ ہے، الف نون یا زبر این، ایسے پڑھیں گے، ان یبعث، ان یبعث نہیں ہوئے گا، یہ ان یبعث ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یہ ہمارا ہو گیا ماشاءاللہ یہاں تک نصیرہ تک. اب اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں. اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. اور یہ ہم ویڈیو روز ڈالتے ہیں. اپنے قرآن کو صحیح کریں، صحیح معنوں میں پڑھنا سیکھیں.